السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمامی حضرات؟ بخیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تمام کو خوش رکھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، بیماری ایک اللہ کی نعمت ہے۔ جب انسان بیماری کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے تو بیماری میں بھی اسے مزہ آنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے، پسند نہیں فرماتے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ، صحیح احادیث کے اندر آتا ہے، جب مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جب بخار آتا ہے تو جب تک بخار اس پر حاوی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں۔ بیماری کیوں آتی ہے؟ سب سے پہلے یہ بڑا سوال ہے، بیماری کیوں آتی ہے؟ دیکھو، بیماری 4 وجوہات سے آتی ہے۔ انسان بیمار 4 وجوہات سے پڑتا ہے۔ ایک تو بیمار خود سے بیمار پڑتا ہے، دوسرا خاندان کے اندر جو بیماری چل پڑتی ہے اس کی وجہ سے، اور تیسرا اللہ کی طرف سے، خود سے، جسے کہتے ہیں خود سے، خاندان سے، خدا سے۔ یہ 3 وجوہات سے بیماری آتی ہے۔ جب بیماری آ جاتی ہے، انسان کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے پر نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرماتے ہیں۔ دل کے اندر بیزاری نہ لائیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، باقی تمام لوگ اچھے ہیں، بس میں ہی بیمار ہوں۔ یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے بیمار کرتا ہوں اور تجھے میں شفا دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کہا کہ جب تو بیمار پڑ جاتا ہے تو میں تجھے شفا دینے والا ہوں۔ انسان خود سے بیمار پڑتا ہے۔ خود سے کیسے؟ کہ کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام صحیح اعتبار سے نہ کرنا، بے وقت کھانا، زیادہ کھانا، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان ایسی چیزیں کھا لینا، مسالے دار زیادہ تر کھا لینا، جس کی وجہ سے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری بیماریاں اس سے آ جاتی ہیں۔ یہ خود سے بیماری آنے کی وجہ ہے۔ اور خاندان کی وجہ سے محققین حضرات فرماتے ہیں، کہتے ہیں، جیسے کہ طب وغیرہ میں لکھا ہوا بھی ہے اور اطباء بھی کہتے ہیں کہ خاندان میں اگر خاندان کے بڑے فرد میں کوئی بیماری ہے، مثال کے طور پر دادا پردادا کے اندر ایک بیماری تھی جس کا انہوں نے علاج نہیں کرایا، یا اسی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، یا علاج کرایا مکمل نہیں کرایا، تو اب وہ بیماری منتقل ہوتی ہے، یا تو پوتے میں یا پڑ پوتے کے اندر وہ بیماری منتقل ہوتی ہے۔ یہ خاندانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بعض خاندان میں ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا کو بھی تھا، پردادا کو بھی تھا، یہ ایسے چلتی ہے، یہ باپ کی طرف سے چلتی ہے، ماں کی طرف سے نہیں چلتی، تو یہ خاندانی بیماری ہے۔ اسی لیے جب انسان بیمار پڑے تو مکمل اس کا علاج کرائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ کیونکہ اگر انسان علاج نہیں کرائے گا، دیکھو جان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، جان بہت قیمتی چیز ہے۔ اگر جان بچانے کے لیے انسان کو 1 کروڑ روپے بھی اگر خرچ کرنا پڑے اور اس کی طاقت بھی وہ انسان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پیسے خرچ کر کے اپنی جان کی حفاظت کرے، کیونکہ جان اگر سلامت ہے تو ویسے ہزاروں کروڑ انسان کما سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، تو اس لیے جان کو مال کے لیے نہ گنوائیں کہ مال ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اتنا مہنگا علاج ہے، کہاں سے کرائیں گے؟ حالانکہ پیسے ہوتے ہیں، پراپرٹی ہوتی ہے، چاہے ساری پراپرٹی بیچ کر آپ علاج کراؤ، ایک جان بچاؤ، یہ قول ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی جان کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں کہ پیسہ بچ جائے میں چلا جاؤں، ایسا معاملہ نہ ہو، علاج کرائیں، مکمل علاج کرائیں۔
ورنہ یہ بیماری خاندانی اعتبار سے چلتی ہے۔ تو ایک تو خود سے ہو گیا بے اعتباری سے کھانا پینا وغیرہ، اور خاندانی اعتبار سے خاندان کے اندر بڑا فرد بیمار تھا، اس نے علاج نہیں کرایا مکمل، تو یہ پوتا پڑ پوتے کے اندر چلتی رہتی ہے۔ اور خدا کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو آزمائش کے لیے، دوسرا امتحان لینے کے لیے، جیسے آزمائش امتحان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور دوسری بات اللہ اعمال کو بڑھانے کے لیے، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری لاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ صبر کریں۔ اور جب بیمار انسان پڑ جائے تو عیادت کا کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے لوگوں میں یہ بات رائج ہے کہ جب انسان کوئی بیمار ہاسپٹل چلا جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، ایڈمٹ ہو جاتا ہے، تو لوگ جانے بھی چاہیے، مگر اس کے آداب کیا ہیں؟ ان آداب کو یاد رکھنا، آداب کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے۔ اگر ان عملوں کو بھی آداب کے ساتھ کیا جائے گا تو یہ عمل بھی عبادت۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے، جب انسان کسی دوسرے مسلمان کو ملنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، سفر طے کرتا ہے، درمیان میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا تیرا جانا خالص اللہ کے لیے ہے؟ اگر وہ کہے ہاں میرا خالص جانا اللہ کے لیے ہے، تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں فرما دیتے ہیں۔ بلکہ فرشتے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے بیمار کی عیادت کے لیے، مسلمان کو، ایمان والے کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ تو اس کے کیا آداب ہیں؟ بیمار کی عیادت کے کیا آداب ہیں؟ تو سب سے پہلے دیکھو، بیمار کی عیادت کے یہ آداب ہیں کہ جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے شفا یابی کی دعا کرتے ہوئے جائیں۔ اور جاتے ہوئے ایک رواج چل پڑا ہے کہ فروٹس وغیرہ لے جاتے ہیں۔ یہ فروٹس دیکھو، جب انسان بیمار پڑتا ہے تو کوئی چیز کھانے کا اس کا من نہیں ہوتا، مگر لوگ فروٹ لے جاتے ہیں، گویا کہ وہاں پر ایک فروٹ کی منڈی ایجاد کی جائیں۔ اس لیے اس سے احتراز کریں، اور اس کا جو مزاج کھانے کا ہے، ہاں وہ اگر چیز مل رہی ہے تو اس چیز کو لے جائیں، ورنہ ہم تو کہتے ہیں کہ فروٹ جتنے کہ ہم خریدتے ہیں، مثال کے طور پر ہر کوئی انسان 400-500 روپے کا فروٹ خریدتا ہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہی 400-500 روپے یا اس میں کچھ 100 روپے 200 روپے زیادہ بڑھا کر ایک بند لفافے کے اندر ڈال کر اس کے ہاتھ میں تھمائیں، اس وقت میں جو اس کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کے ہاتھ میں تھمائیں۔ یہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انسان چاہے جتنا مالدار ہو، جب وہ ہاسپٹل چلا جاتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ علاج کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے لیے معنی بن جاتی ہیں، پیسوں کا بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے، یہ آداب میں سے ہے کہ جاتے ہوئے فروٹ جہاں پر ہم لیتے ہیں اس کے بجائے وہی پیسوں کو اور کچھ اضافہ کر کے آتے ہوئے مسافہ کرتے وقت میں اس کے ہاتھ میں دے کر کہیں کہ آپ تسلی رکھیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ سب سے پہلے تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نفل نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کی رضا کے لیے یہ سوچتے ہوئے جانا ہے کہ یا اللہ اس کو جلد شفا دے، اللہ میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ سوچ کر جائیں۔ جا کر اس سے ملاقات کریں۔ ملاقات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کلام کے بعد اس کے قریب بیٹھیں، بلکہ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھیں یا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں۔ ڈرے نہیں کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، اسے ڈرے نہیں، اور کہیں کہ انشاءاللہ اب ضرور اچھے ہوں گے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ اس سے کتنے بڑی بیماریاں ہیں، انسان مبتلا ہوتا ہے، انسان مبتلا ہو کر شفایاب ہو جاتا ہے۔ آپ کی بیماری تو معمولی سی، اسے دلاسا دیں، اسے تسلی دیں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر 5 منٹ بیٹھیں۔ ہمیں کچھ پڑھنے آتا ہے تو کچھ پڑھ کر اسے دم کریں کہ اسے احساس ہو کہ میرے ساتھ میں بہت سارے لوگ ہیں، اور اس سے کہیں کہ ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو، ہمارے لیے بھی ہدایت کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کی دعا بہت زیادہ جلدی قبول فرما دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بیمار سے دعا کرائیں اور تسلی دے کر آئیں۔ ایسا نہیں، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اتنی بڑی بیماری لگی ہے، ہمارے فلاں کو تھی وہ بھی مر گیا، فلاں کو تھی وہ بھی مر گیا، تو گویا وہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ وہاں پر جا کر اور ڈرائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وقت سے پہلے مر جائیں، حالانکہ وقت سے کوئی مرتا نہیں ہے، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان باتوں سے گریز کریں، اسے دلاسا دیں، ہمت دلائیں، اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرائیں، اور ہم سے جتنا ہو سکے اس کے لیے تعاون کرنے کی کوشش کریں، دعائیں بھی کریں، اور
یہ فروٹ والے معاملے کو ذرا پیچھے رکھ دیں، کیونکہ یہ فروٹ کے بجائے جو آپ فروٹ لے جانے کے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں اور کچھ بہتر ہے کہ دو لوگ یا تین لوگ جمع ہو کر جائیں، جتنے یہ تین لوگ جتنے پیسوں کے فروٹ لے سکتے ہیں اس میں تو دن بھر کی ان کی دوائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکیں گے۔ اس لیے اس کا ذرا خیال کریں، یہ آداب ہیں جو انسان اس طریقے سے بیمار کی عیادت کرتا ہے اللہ اسے بھرپور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جب انسان دین کو سامنے رکھتا ہے، دین کو ملحوظ رکھ کر کام کرتا ہے، کھانے کا طریقہ شریعت کے اعتبار سے ہر چیزیں شریعت کے اعتبار سے چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی بیماریوں سے اسے شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔